القرآن هو الكلام المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة فيه. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا ہے. ارے بھائی کے سامنے باتیں نہ کرو، میں تو بات ہی نہیں کر پاؤں گا. توجہ سے سنو، یہ 10-15 منٹ بات کرنی ہے، آپ توجہ سے سنو ورنہ میں بھول جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور آخری کلام اترا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے واسطے سے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے آسمان سے چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں اتاری. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 104 کتابیں آسمان سے چھوٹی اور بڑی اتری ہیں، جن میں 100 کتابیں چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، اور 4 کتاب بڑی ہیں جن کو کتاب یا عربی والی کتاب کہا جاتا ہے. جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا نام توریت ہے. دوسری کتاب سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کا نام زبور ہے. اور تیسری کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کا نام انجیل ہے. اور آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا جو وقتاً فوقتاً 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا. پہلی کتابیں آسمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم میں 2 بنیادی فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ پچھلی کتابیں آسمانی ایک ہی مرتبہ نبیوں کو دے دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو توریت ایک ہی مرتبہ عطا کر دی گئی. داؤد علیہ السلام کو زبور ایک ہی مرتبہ دے دی گئی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ایک ہی مرتبہ ہوا، اور قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر شب قدر میں رمضان کے مبارک مہینے میں اترا ہوا، اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ قرآن عرب کی پہاڑیوں پر بھی اترا، مکے کی وادیوں میں بھی اترا، کعبۃ اللہ میں بھی اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر جائے قیام پر بھی اترا، مکے کی گلیوں میں بھی اترا، مکے کے قیام کے دوران سفر میں بھی آپ پر اترا، اور جب آپ تشریف لائے مدینے 10 سال آپ نے قیام فرمایا تو مدینے کے قیام میں بھی یہ قرآن اترا. غزوات کے موقع پر بھی اترا ہے، آپ کے اپنے مکان اور مقام پر رہتے ہوئے بھی اترا ہے، سفر میں بھی اترا ہے. جیسا موقع ہوا اور جیسے حالات ہوئے اور جیسے ماحول ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور 23 سال میں یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتر کر مکمل ہوا. ایک فرق یہ ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو آسمانی پہلی کتابیں تھیں وہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ان کتابوں کے الفاظ کو کلام نہیں فرمایا. اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے.
اللہ نے اس کو اتارا اور اپنی ذات سے اس کو سنایا پڑھ کر. جبریل علیہ السلام کو آپ سنایا کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے اور آپ کو سناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سن کر یاد فرما لیتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایک مرتبہ سننے کے بعد یاد کرا دیں گے. ہم آپ کے سینے میں اس کو اتار دیں گے, ٹیپ کرا دیں گے, ریکارڈ کرا دیں گے. آپ حضرت جبریل کے ساتھ جلدی مت پڑھیے, آپ خاموشی سے سنیے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینے میں اس کو ٹیپ کر دیں اور آپ کی زبان سے اس کو ادا کر دیں. آپ جلدی میں فرمائیے, خاموشی سے سنیے. آپ سنتے اور نازل یاد کر لیتے. اس کے بعد اپنے صحابہ کو یاد کرا. صحابہ کی سب سے بڑی عبادت اس زمانے میں قرآن پاک کو یاد کرنا تھا. حضرت علامہ شادی فرماتے ہیں وَلَمْ يَزَلْ حِفْظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عُلَى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْتَدِرًا. وَلَمْ يَزَلْ حِفْظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عُلَى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مُقْتَدِرًا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سبقت کے دور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے دور پر قرآن پاک کو یاد کرتے تھے. اگر کوئی صحابی ایک سورت یاد کرتا, دوسرا صحابی 2 سورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا اور تیسرا صحابی اس سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتا. اور صحابہ کی سب سے بڑی عبادت قرآن پاک کو یاد کرنا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھو, آج بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے. یہ اللہ کے کلام کی تلاوت یہ اللہ کا ایسا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر, جو قرآن آپ پر اتارا جا رہا ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے. یہ تلاوت آپ کی زندگی کا اہم ترین وظیفہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مناسب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے. صحابہ سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والے. اکثر صحابہ قرآن کے حافظ ہو گئے اور سب سے پہلے حافظ ہونے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو آپ کے داماد بھی ہیں, ڈبل داماد ہیں اور آپ کے بعد آپ کے تیسرے جانشین ہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابہ میں حافظ ہونے والے. صحابہ کو آپ یاد کرا, اس کے بعد یاد کرانے کے بعد صحابہ کو بلاتے تھے اور ان میں سے جو قرآن لکھنا جانتے تھے ان سے آپ قرآن لکھوا دیں. جو صحابی قرآن لکھتے تھے ان کو کاتب وحی کہا جاتا. تقریباً 56 صحابہ قرآن لکھنے والے, لیکن جو زیادہ کثرت سے لکھتے تھے ان میں حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت سعید ابن زید ہیں, حضرت حنظلہ ابن الربیع ہیں, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن کو زیادہ لکھتے تھے. حضرت معاویہ کا نام بطور خاص آتا ہے. بہت سے لوگ حضرت معاویہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے علماء نے لکھا ہے وَيَكْتُبُ الْوَحْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ کی شان یہ ہے کہ معاویہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آپ کی نگرانی میں قرآن لکھتے تھے. اگر معاویہ پر سے اعتماد اڑ جائے گا تو اللہ کے کلام سے اعتماد اڑ جائے گا. لہذا حضرت معاویہ کی شخصیت کو پہچانو. یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایک نظر اللہ کے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, اللہ نے جہنم کو اس کے اوپر حرام فرما دیا. ارے خاموش ہو, کیا مصیبت ہے اللہ کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لکھواتے اور آپ نے اپنی زندگی میں سارا قرآن لکھوا دیا.
اگرچہ وہ متفرد طور پر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ لکھا نہیں اور یہ کارنامہ آپ کے صحابہ نے انجام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیدے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ قرآن پاک کو سب جگہ سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ جنگ یمامہ ہوئی، بہت سخت جنگ۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جنگ صحابہ کے سلسلے میں بھڑکنے والی۔ مسلمہ کذاب نے اب یمامہ کو اہل یمامہ کو گمراہ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 کے قریب کم و بیش صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور سب سے بڑا مشان یہ ہوا کہ جو صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ان میں سے 700 کی تعداد میں وہ صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن ان کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور عرض کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اے امیر المومنین، قرآن پاک کا لکھ کر آپ انتظام فرمائیے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں نہیں کیا میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ سے پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن جس کام کو اللہ کے نبی کر نہیں گئے تھے میرے لیے وہ کام دشوار ہے۔ فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کی اصرار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا اور آپ اس پر تیار ہو گئے کہ قرآن پاک کو لکھا جائے۔ صحابہ کو بلایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب ہیں اور بڑے کاتب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 11 سال آپ نے قرآن لکھا۔ تمام صحابہ میں فضل و کمال کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچے بلایا، زید قرآن جمع کرنا۔ صورتحال یہ پیش آئی، حضرت زید نے وہ بات کہی جو حضرت صدیق اکبر نے کہی تھی، اس کام کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا وہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرات زید اصرار کرتے رہے، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شرح صدر فرمایا۔ اب صحابہ میں یہ اعلان ہو گیا جس کے پاس قرآن کا جو حصہ ہو لکھا ہوا لے کر آئے اور دو گواہ بھی ساتھ لائے کہ میں نے یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان گواہوں کی موجودگی میں لکھا ہے۔ صحابہ لاتے رہے یہاں تک کہ سارا قرآن مکمل ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن پاک جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا، ابھی چھاپا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، ایک جملہ آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں سنا ہوگا خطبوں میں، جامع آیات القرآن حضرت عثمان۔ اس تفسیر کی روشنی میں جامع آیات القرآن حضرت صدیق اکبر ہیں، پہلا جمع حضرت صدیق اکبر نے فرمایا۔ حضرت عثمان نے امت کو ایک مختلف قرار پر ایک رسم پر جمع کر دیا ہے، وہ ان کا دوسرا کارنامہ ہے، لیکن قرآن پاک کی آیتوں کو جمع کرنے کا سب سے پہلا کارنامہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا مکمل ہوا، آپ نے صحابہ کو یاد کرایا، سارا قرآن لکھوا دیا اور یاد کرنے کے لیے مزید یہ اہتمام تھا کہ ہر سال آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور فرمائیں۔ وَكُلَّ عَامٍ عَلَى جِبْرِيلَ يَعْرِضُهُ وَكُلَّ عَامٍ عَلَى جِبْرِيلَ يَعْرِضُهُ وَقِيلَ آخِرَ عَامٍ ہر سال حضرت جبریل رمضان میں تشریف لاتے ہیں اور قرآن کا جتنا حصہ نازل ہو چکا ہے اس کی دور فرما، اور آخری سال جس سال کے بعد آئندہ سال آپ کو رمضان میں نہیں رہنا تھا 2 مرتبہ حضرت جبریل نے دور فرمایا اور
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اور فاطمہ حضرت جبریل ہر سال 1 مرتبہ دور فرماتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا ہے، میرا خیال ہے کہ میں آئندہ سال زندہ نہیں رہ سکوں گا اور اللہ سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہی ہوا کہ آئندہ سال آپ دنیا میں نہ رہ سکے، لیکن اس دو دور میں آپ نے قرآن پاک جو فرمائے، جتنی آیتیں منسوخ ہونی تھی وہ منسوخ ہو چکی تھی، اور جتنی آیتوں کو اللہ جب تک چاہے باقی رکھنا تھا وہ باقی رہ گئیں، اور اب یہ قرآن امت کے حوالے آپ نے کر دیا، اور آخری سال امت کو سبق یہ دے کر گئے، قرآن کا دور اگر کرو گے تو قرآن یاد رہے گا، اور قرآن کا دور نہیں کرو گے تو قرآن بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی تو بھول سے پاک تھے، آپ کو بھولنے کی پریشانی نہیں تھی، لیکن آپ امت کو سبق دے کر گئے۔ جب میرا جیسا نبی جس کو بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں، وہ ہر سال رمضان میں دور کر رہا ہے، ایک دنیا کے حافظوں، ایک دنیا کے اہل علم لوگوں، یہ قرآن پڑھنے والوں، اگر تم نے حفظ پڑھ کر قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا، اس کا دور نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت مند ذات کا غیرت مند کلام ہے۔ یہ تمہارے ذہنوں سے جس طرح اونٹ اپنی رستی سے نکل کر بھاگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز نکلنے والا ہے۔ لَهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا، اس لیے اس کی حفاظت کرو، اس کو یاد رکھو، اس کو پڑھو، اور رمضان میں بطور خاص قرآن کی دور کرو۔ اور جو حافظ رمضان میں دور نہیں کرتا وہ رمضان میں تراویح بھی نہیں سنتا، اور حفظ پڑھنے والوں کو چاہیے اس کا دور مسلسل کریں، اور دور کرنے کی شکل یہ ہے کہ زبانی پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا۔ جو حافظ قرآن زبانی قرآن پڑھنے کا عادی نہیں بنے گا اس کا حفظ باقی نہیں رہے گا، اور لاکھوں کی تعداد میں اچھے جید حافظ زبانی پڑھنے کا معمول نہ بنانے کی وجہ سے قرآن ان کا کچا ہو گیا، اور جب رمضان آتا ہے تو ان کے لیے انتہائی دشواری ہوتی ہے۔ ایک مشہور جملہ ہے عربی کا، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے وقت آزمایا جاتا ہے، اگر امتحان میں کامیاب ہوگا تو اعزاز ملتا ہے، اکرام ہوتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، اور اگر امتحان میں ناکام ہو گیا تو لوگ ملامت کرتے ہیں۔ اس کا مصداق وہ حافظ قرآن ہے جس کا قرآن اچھا ہے، وہ یکرم کا مصداق ہے، اور جن کا قرآن کچا ہے وہ رمضان میں تراویح میں یوحان کا مصداق بنتا ہے، لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں۔ اس لیے حافظ بنو، اور ایسے بنو کہ ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، جب دم آخری آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس قرآن کو جو ساری زندگی تمہاری زبانوں پر جاری رہا تھا، مرتے وقت اس قرآن کو تمہاری زبانوں پر جاری فرما دے گا۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال قرآن پاک پڑھا، اور جب مرض الوفات پہ پہنچے تو اللہ کے قرآن کی آیت ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس انشراح اور اس صفائی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جیسے محراب میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے کوئی، اور اس آیت کو پڑھتے 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 اللہ سے ملاقات۔ یہ جب ہوگا جب تم نے اپنی زندگی میں معمول بنایا ہوگا، اور حافظ قرآن اگر 3 پارے روزانہ زبانی پڑھنے کا معمول نہیں بنائے گا تو قرآن کچا ہو جائے گا، اور 3 پارے پڑھنے کی عادت بنانا کوئی مشکل نہیں۔ اور ایک بات تو کہتا ہوں، بچوں کو تو یاد کرنا چاہیے، استاذ کو پہلے نمونہ بننا چاہیے۔ اگر حفظ کا استاد بچے کا قرآن دیکھ کر سن رہا ہے تو کیا ترغیب دے رہا ہے بچے کو کہ تم زبانی پڑھو؟ وہ خود دیکھ کر سن رہا ہے۔ میں نے اپنے حفظ کے استاد کو دیکھا، وہ مسجد میں آتے تو ان کے زبان ہوٹ چلتے رہتے، وہ درسگاہ سے اٹھتے تو ہوٹ چلتے رہتے تھے، وہ مدرسے سے جاتے مسجد میں جاتے تو پڑھتے جاتے تھے، کبھی ہم نے ان کے ہوٹ خاموش نہیں دیکھے۔ جب استاذ کا یہ حال ہوگا تو بچوں میں شوق پیدا ہوگا، بچوں میں رغبت پیدا ہوگی۔ ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ قرآن کو زبانی اتنا پڑھو، ہر گلی میں پڑھو، ہر بیٹھک میں پڑھو، ہر مکان میں پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، مدرسے میں پڑھو، شاہراہوں میں پڑھو، گاڑیوں میں پڑھو، جہازوں میں پڑھو، ٹرین میں پڑھو،
تمہارے قرآن پڑھنے کی یہ ساری چیزیں گواہی دیں۔ آج کیوں ہم خاموش ہو گئے؟ آج ہمارا سفر لایانی باتوں میں کٹتا ہے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہم اپنے دل کو کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم اپنی زبان کو اللہ کے کلام سے کیوں تر نہیں کرتے؟ آخر کون سا چور ہمارے دلوں میں پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اس تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں؟ خدا پاک کی قسم، جتنا ایک عام انسان تلاوت کا محتاج ہے، ایک عالم دین بھی تلاوت کا اتنا ہی محتاج ہے، ایک حافظ قرآن بھی اتنا ہی محتاج ہے، ایک محدث بھی اتنا ہی محتاج ہے۔ حافظ قرآن کا جو مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے حدیث میں بیان کیا ہے، وہ حافظ حدیث کا بھی مرتبہ نہیں۔ میرے شیخ و مرشد حضرت اقدس مولانا یونس صاحب فرماتے تھے، حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہے نہ وہ حافظ حدیث کا ہے، نہ وہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی محدث کا ہے، نہ کسی مفسر کا ہے، اور نہ کسی داعی کا ہے۔ پھر سنو گے، نہ کسی مفسر کا ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی محدث اور فقیر کا ہے، اور آخر نہ کسی داعی کا ہے۔ غلط فہمیاں دور کرو۔ قرآن پڑھنے والے سے افضل کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اپنی ایمان کی خیر منائے۔ کہ اس کی درسگاہیں کمزور، اس کے ٹاٹ پھٹے ہوئے، اللہ کے پیغمبر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اہل علم تم نے ان کی گریڈ کو سب سے نیچے بنا دیا۔ تم خیرکم من تعلمہ کا کہاں ہی مظاہرہ کر رہے ہو؟ تم نے ادناکم من تعلمہ بنا دیا ہے۔ مختصر پڑھانے والے کی تنخواہ تمہارے ہیں 15,000 روپے ہے، اور حفظ پڑھانے والے کا گریڈ آپ کے ہیں 60,000 روپے ہے۔ غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ اگر اللہ کے پیغمبر قیامت پہ کھڑے ہو کر تمہارا دامن پکڑ لیں، میں نے خیرکم کہا تھا، تم نے اس کو کہاں پہنچا دیا، کیا جواب دو گے؟ خیرکم فرمایا سب سے بہتر، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ پوری شریعت کا جڑ ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کو پڑھانے والا سب سے بہتر ہے۔ اور ایک اس لیے بھی اس کو پڑھانے والا اہم ہے کہ سب سے زیادہ محنت قرآن پاک پڑھانے والے کو لگتی ہے، بشرطے کہ صحیح پڑھانے والا ہو۔ ویسے ٹیوشن پڑھانے والا ہو تو اس کو چھوڑو۔ اور سب سے زیادہ محنت قرآن پاک پڑھانے میں ناظرے پڑھانے والے کو ملتی ہے۔ آج مدرسے میں ناظرے والے کا وہ گریڈ ہے، ارے بازار اور شہر و گاؤں دیہات میں اینٹ گارے اٹھانے والے کو آپ 500 روپے دیتے ہیں، آپ یہ 500 روپے 24 گھنٹے کے قرآن پڑھانے والے کو نہیں دے سکتے؟ پھر آپ کہتے ہیں آسمان سے بلائیں آ رہی ہیں، ہم پریشان ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، مدارس پر حالات آ رہے ہیں، قرآن سب سے اوپر تھا، تم نے اس کو نیچے بنایا، تم کہاں سکون تلاش کرو گے؟ قرآن کی عظمت کو مانو، سمجھاؤ۔ ایک مدرسے میں گیا تو وہاں حفظ کی درسگاہ میں جنریٹر کی لائٹ نہیں، حدیث کی درسگاہ میں تھی۔ میں نے کہا مولانا یہ فرق کہاں سے تم نے کیا؟ یہ قرآن کی درسگاہ ہے اور یہ حدیث کی درسگاہ ہے۔ اگر تمہارا صرف یہ عمل ہے اور اعتقاد نہیں ہے کہ یہ حدیث کی درسگاہ قرآن کی درسگاہ سے افضل ہے، یہاں لائٹ ضروری ہے، اگر یہ تمہارا عمل ہے تو یہ فسق ہے، اور اگر تمہارا اعتقاد بن گیا ہے تو تمہارے ایمان کی خیریت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس پسینے میں شراب اور ہے اور دوسری درسگاہ میں جنریٹر کی لائٹ ہے۔ یہ تو سب پڑھے لکھے لوگوں نے کہا ہے، کیا ہے جاہلوں نے نہیں کیا ہے۔ کہاں امت جا رہی ہے؟ قرآن کو چھوڑ کر تم کس کو مقتدا بناتے ہو؟ قرآن سب سے پہلے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، حدیث رسول کا کلام ہے، دونوں کا درجہ بڑا ہے۔ اگر آپ کے پاس بخاری شریف رکھی ہے، آپ قرآن اس پر رکھیں گے، آپ قرآن شریف پر بخاری شریف نہیں رکھیں گے۔ حضرت مولانا یونس صاحب کو میں نے دیکھا، کسی نے قرآن شریف پر بخاری شریف رکھی، بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹا، فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول کا کلام ہے، تمہیں آج تک یہ معلوم نہیں تم کیسے بات لمبی ہو گئی۔ میں اس بات کو لے کر چلا تھا کہ یہ جلسہ آج کا قرآن پاک کی حفظ کی تقریب کا جلسہ ہے،
اور قرآن پاک کی فضیلت قرآن و حدیث سے بہت زیادہ ہے۔ قرآن پڑھانے والوں سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسے عام فرشتے بھی ان سے افضل نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک پڑھانے والوں کا اعزاز کرو، اور جتنا چھوٹا بچہ اور چھوٹا قاعدہ پڑھانے والا استاد ہوگا اس کی قدر کرو۔ وہ بنیاد قائم کر رہا ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہے تو عمارت صحیح ہوگی، عمارت کی بنیاد کمزور ہے تو عمارت متزلزل رہے گی۔ اس لیے قرآن پڑھانے والے قاعدے پڑھانے والوں کی قدر کرو۔ یہ ایک بچے کا حق ادا کرنے کے لیے ہفتوں خرچ کرتے ہیں۔ میرا چھوٹا سا ہوتا ہے اور ایک طالب علم اس کو پڑھاتا ہے، وہ کتنی مرتبہ پڑھاتا ہے، میرے خیال سے مہینوں ہو گئے اور اس کو شاید 2-3 صفحے نہیں ہوئے ہیں۔ اتنی مشکل ہو، میں قاعدہ پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں سبا پڑھاتا ہوں، قرآن پاک کی بہت ساری قرآتیں پڑھاتا ہوں، بچوں کو مشق کراتا ہوں، لیکن قاعدہ پڑھانے سے میری بس کی بات نہیں، میں گھبراتا ہوں، اس لیے کہ قاعدہ پڑھانے میں جو محنت ہوتی ہے وہ محنت نہیں، سب سے زیادہ محنت قاعدہ پڑھانے میں ناظرے میں، اور آج امت نے ان کو پیچھے کیا ہے۔ اٹھاؤ قرآن پاک پڑھانے والوں کو، ناظرے پڑھانے والوں کو احترام کرو۔ مولانا صدیق صاحب گانوی فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث قیامت میں ناظرہ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے پھریں گے۔ کیا سمجھا ہے تم نے؟ اور اگر ایسے ہی سمجھا ہے جسے ڈھرنا چل رہا ہے تو غلط سمجھا ہے۔ باز آؤ، عمل کرو اور اللہ سے توفیق مانگو، قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بناؤ، قرآن پاک کا احترام کرنا سیکھو، پڑھانے والوں کا احترام کرنا سیکھو، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کا فضل آئے گا۔ جس مدرسے میں قرآن پاک تجوید اور تصحیح کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، مالی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، عمارتیں بھی بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، زمین اپنے خزانے ان کے قدموں میں نکال دیتی ہے، ڈال دیتی ہے۔ لیکن قرآن کو صحیح پڑھانے کی کوشش کرو۔ آپ دورہ مت پڑھائیے، آپ تفسیر کی درسگاہیں مت بڑھائیے، پہلے آپ قرآن مضبوط کرائیے۔ جب آپ کا قرآن پڑھنا پڑھانا مدرسے میں مضبوط ہو جائے اس سے آگے چلائیے، ورنہ آپ بالکل مت چلائیے۔ آج امت کو صحیح قرآن پڑھنے پڑھانے کی جتنی ضرورت ہے دوسرے علوم کی اس سے بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں۔ یہ تو بیان ان کو کرنا تھا، میں بہت دیر تک گستاخی بھی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ میری اس گستاخی کو معاف فرمائے اور حضرت سے معذرت کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔